بلاول بھٹو نے نون لیگ اور پی ٹی آئی کو ایک ہی سکے کے دو رخ قرار دے دیا۔ غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا کہ نواز شریف چوتھی بار بیک ڈور سے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، ان کا راستہ روکیں گے۔ کہا کہ ملکی تاریخ میں سب سے زیادہ آزاد امیدوار اس بار میدان میں ہیں، انہیں ساتھ ملا کر حکومت بنائیں گے۔ ملک کو درپیش سیکیورٹی چیلنجز اور بدترین معاشی بحران پر بھی تشویش کا اظہار۔ کہا کہ سیکیورٹی کی بگڑتی صورتحال پاکستان کو پیچھے دھکیل رہی ہے۔ بلاول بھٹو کے نواز شریف پر الزامات، مریم اورنگزیب کا سخت رد عمل۔ بلاول بھٹو کو تہذیب کے دائرے میں رہ کر کارکردگی بتانے کا مشورہ۔ بولے جملے کسنے سب کو آتے ہیں، ذاتیات کی سیاست کوئی نہیں سننا چاہتا۔ میڈیا سے گفتگو کے دوران طنز کیا کہ بلاول نئے پنجاب آئے ہیں، اسپتال، سکول اور یونیورسٹیاں ابھی دیکھی نہیں، سندھ کا بھی حق ہے کہ وہاں پنجاب جیسی سہولیات ملیں۔ لیگی رہنما نے کھری کھری سنا دی۔ پیپلز پارٹی کی سینیٹر پلوا شاہ خان نے پی ڈی ایم حکومت کا بیڑا غرق کرنے کا صحرا نون لیگ کے سر باندھ دیا۔ مریم اورنگزیب کو ملازمت کی بنا پر سیاست میں آنے کا تانا بھی دے دیا۔ یاد دلایا کہ جب مریم نواز پر برا وقت آیا تھا تو بلاول بھٹو باہر نکلے تھے۔ پیپلز پارٹی رہنما شہری رحمان بھی بول پڑی، کہا تقدیر بدلنا چاہتے ہیں تو پیپلز پارٹی کی نوجوان قیادت کا انتخاب کریں۔ بلاول اشرافیہ کی نہیں، عوام کی حکومت بنانا چاہتے ہیں۔ باور کرایا کہ 30 لاکھ گھر انتخابی نعرہ نہیں بلکہ حقیقی منصوبہ ہے۔ چوہدری پرویز الہی نے الیکشن لڑنے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ صدر پی ٹی آئی نے اپیل دائر کر دی۔ چوہدری پرویز الہی کی سپریم کورٹ سے لاہور ہائی کورٹ کا 13 جنوری 2024 کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ چوہدری برادران گھر میں سیاسی سرگرمیوں سے گریز پر متفق۔ چوہدری پرویز الہی کی اہلیہ کیسرا الہی نے نجی ٹی وی سے گفتگو میں اندر سب کچھ بتا دیا۔ کہا چوہدری شجاعت چاہتے ہیں کہ پرویز الہی پی ٹی آئی چھوڑ دیں، سیاست سے بھی ریٹائرمنٹ لے لیں، اب بچوں کو سیاست کرنے دی جائے، جبکہ پرویز الہی واضح کر چکے کہ وہ پی ٹی آئی نہیں چھوڑیں گے۔ کیسرا الہی نے انکشاف کیا کہ ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کرانے کی بہت کوششیں کی گئیں۔ انتخاب 2024 میں صرف 14 دن باقی، 75% انتظامات مکمل۔ الیکشن کمیشن کے ای ایم ایس پر تجربے جاری۔ الیکشن کمیشن کا ایک اور تجرباتی مشق کرنے کا بھی فیصلہ۔ انتخابی سرگرمیاں بھی زور و شور سے جاری۔ مسلم لیگ نون کے انتخابی مہم بھی تیز۔ نواز شریف اور مریم نواز کا آج ننکانہ صاحب میں پڑاؤ، عوامی اجتماع سے خطاب کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری بھی پنجاب میں کلین سویپ کے لیے سرگرم، آج سرگودھا میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کریں گے۔ بھلوال اسٹیڈیم میں جلسے کی تیاریاں جاری، 40 فٹ کا اسٹیج تیار، 2500 کرسیوں کا آرڈر بھی دے دیا گیا، 4000 افراد کے لیے بندوبست۔ بلاول بھٹو شام 4 بجے جلسہ گاہ پہنچ جائیں گے۔ الیکشن کے لیے درکار فنڈ جاری کیے جا چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن سے بھرپور تعاون جاری ہے۔ نگران وزیر داخلہ سندھ حارث نواز نے کراچی کے تمام پولنگ سٹیشن حساس قرار دے دیے۔ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ انتخابات کے دوران امن و امان کے لیے کل نگران وزیر اعلیٰ سے بڑی بیٹھک ہوگی۔ پوری کوشش ہوگی کہ کسی بھی پولنگ سٹیشن پر مسئلہ نہ ہو، فول پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ انتخابات کے دوران اسلحے کی نمائش پر سختی سے پابندی کا اعلان۔ عام انتخابات کے لیے سندھ میں سیکیورٹی انتظامات، صوبے بھر میں 1,22,000 اہلکار تعینات کرنے کی ضرورت، 17,000 اہلکاروں کی کمی کا سامنا، انتہائی حساس مقامات پر فوج اور رینجرز تعینات کرنے کی تجویز۔ صوبے کے 19,000 میں سے 6,593 پولنگ سٹیشنز حساس اور 6,457 انتہائی حساس قرار۔ کھانے کی مد میں 21,04,04,647 درکار۔ گاڑیوں اور مشینری کی مرمت کے ساتھ ساتھ اسٹیشنری کی بھی ضرورت، مجموعی طور پر 62,54 لاکھ روپے درکار۔ سندھ پولیس نے الیکشن کمیشن کو صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب پرامن انتخابات کے انعقاد کے لیے سرگرم۔ سیف سٹی اتھارٹی پنجاب کے ہیڈ آفس میں اہم اجلاس کے دوران امن و امان کے لیے ضروری اقدامات کی ہدایت کر دی۔ اجلاس میں عام انتخابات کے حوالے سے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ بھی لیا گیا۔
محسن نقوی نے عام انتخابات کا آزادانہ اور پرامن انعقاد یقینی بنانا قومی ذمہ داری قرار دے دی۔ اجلاس میں فیصل آباد، گجرانوالہ، راولپنڈی کے سیف سٹی پروجیکٹس پر پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ الیکشن کمیشن کا کسی سیاسی جماعت کی طرف جھکاؤ نہیں۔ بانی پی ٹی آئی اور فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت کے دوران ممبر الیکشن کمیشن اکرام اللہ خان کے ریمارکس۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل شعیب شاہین نے دلائل میں کہا کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی سے نشان واپس لے کر پارٹی 5 سال کے لیے تحلیل کر دی، جس پر ممبر اکرام اللہ خان نے ریمارکس دیے کہ لوگ بانی پی ٹی آئی کو جانتے ہیں، بلے کی کیا حیثیت ہے۔ اسلام آباد کے ہر حلقے کے پوسٹرز پر بانی پی ٹی آئی کی تصاویر لگی ہوئی ہیں۔ سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف سوشل میڈیا پر منفی مہم کی تحقیقات۔ وزارت داخلہ کی جوائنٹ انکوائری ٹیم کی تحقیقات جاری۔ منفی مہم چلانے والے 500 سے زائد سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی نشاندہی کر لی گئی۔ ایف آئی اے کی سائبر کرائم ونگ کو بھی اکاؤنٹس کی تفصیلات فراہم۔ اکاؤنٹ ہولڈرز کو نوٹسز جاری کر کے ذاتی حیثیت میں طلب کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے جے یو آئی امیدوار عبدالحفیظ کو الیکشن لڑنے سے روک دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے این اے 252 سے عبدالحفیظ کی اپیل کو مسترد کر دیا۔ الیکشن ٹریبیونل اور بلوچستان ہائی کورٹ کا کاغذات مسترد کرنے کا فیصلہ برقرار رکھا گیا ہے۔ اہم خبر ہے کہ سپریم کورٹ نے جے یو آئی امیدوار عبدالحفیظ کو الیکشن لڑنے سے روک دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے این اے 252 سے عبدالحفیظ کی اپیل کو مسترد کر دیا ہے۔ مزید ہمیں عقیل افضل بتائیں گے۔ جی عقیل، بتائیے گا کن بنیادوں پر مسترد کیا گیا ہے؟ دیکھیں، این اے 252 سے جمعیت علماء اسلام کے امیدوار عبدالحفیظ لوئی کو الیکشن لڑنے سے روک دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے عبدالحفیظ لونی کی اپیل جو ہے وہ مسترد کر دی اور الیکشن ٹریبونل اور بلوچستان ہائی کورٹ کے فیصلے کو، جس میں یہ قرار دیا گیا تھا کہ ان کے کاغذات مسترد کیے جاتے ہیں، ان فیصلوں کو سپریم کورٹ نے برقرار رکھا۔ دوران سماعت وکیل کی جانب سے موقف اپنایا گیا کہ ان کا کلائنٹ جو ہے وہ نیب کرپشن کیس میں سزا یافتہ ہے، تاہم سزا پوری ہو چکی ہے اور الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے، جس پر چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا کہ آپ کا موکل صرف 2 سال 2 ماہ جیل میں رہا۔ نیب کورٹ نے 10 سال کی سزا اور 5 کروڑ روپے جرمانہ کیا تھا، لیکن 8 سال تک آپ کا موکل پے رول پر جیل سے باہر رہا اور جرمانے کی رقم بھی ادا نہیں کی گئی۔ ایسے لوگ بلوچستان کی عوام کی نمائندگی نہ کریں، الیکشن نہ لڑیں، گھر بیٹھیں، الیکشن میں آپ کا خرچہ ہوگا۔ 5 کروڑ کا جرمانہ ادا کرنے پر اس کی پراپرٹی، جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ 5 کروڑ کا جرمانہ ادا نہ کرنے کے اوپر اس امیدوار کی تو پراپرٹی ضبط ہونی چاہیے، جس کے بعد عدالت نے جے یو آئی کے امیدوار کے کاغذات نامزدگی مسترد کے خلاف جو اپیل تھی اسے مسترد کر دیا۔